بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دسمبر شروع ہوتے ہی ثانیہ APS کے زخم تازہ ہو جاتے ہیں۔ انسانیت کے دشمن سفاک دہشت گردوں نے آرمی پبلک سکول پشاور کو مقتل گاہ میں بدل دیا تھا اور ملک بھر میں صف ماتم بچھا دی تھی۔ یہ زخم کبھی بھرنے والا نہیں۔ 16 دسمبر 2014 کو یہ ثانیہ ناقابل فراموش ہے۔ دشمن نے حملہ کیا تو ہر آنکھ درد و غم کا سمندر بن گئی۔ جس نے بھی یہ اندھوناک خبر سنی وہ بلک اٹھا۔ کون نہیں جانتا کہ بچے کو معمولی خراش بھی آئے تو ماں باپ کا سینہ درد سے بھر جاتا ہے۔ جہاں تو ظالم دشمن نے گولیوں کی بوچھاڑ کر دی اور معصوم جانوں کو ابدی نیند سلا دیا۔ یقینی طور پر 16 دسمبر ایک تاریخ دن ہے، مگر 149 شہداء کے لہو کی روشنی سے اس دیش کے گلی کوچے روشن رہیں گے۔ ثانیہ کا شکار ہونے والا پشاور آرمی پبلک سکول 1992 میں قائم کیا گیا تھا۔ حملے کے دن تک تقریباً 1100 طلباء اور سٹاف ممبرز رجسٹر تھے۔ یاد رہے، آرمی پبلک سکولز اینڈ کالجز سسٹم تقریباً 150 تعلیمی ادارے چلاتا ہے۔ یہاں تعلیم کا نظام بھی بہت شاندار ہے۔ کم و بیش 10:30 بجے کا وقت تھا جب دہشت گرد FC کے لباس میں ملبوس پشاور کے عالمی پبلک سکول میں پچھلی طرف سے داخل ہوئے۔ یہ سکول وارسک روڈ پر کینٹ کے علاقے میں واقع ہے۔ سکول کے ایڈیٹوریم میں فرسٹ ایڈ ٹریننگ کے لیے معصوم طلباء اور سٹاف ممبر جمع تھے۔ دشمن نے پوری تیاری اور منصوبہ بندی کے ساتھ حملہ کیا۔ دہشت گرد آٹومیٹک ہتھیاروں اور گرنیڈ سے مسلح تھے۔ ایڈیٹوریم کے 4 دروازے تھے، جن میں سے 3 پہ وہ مسلح ہو کر آئے۔ چوتھا دروازہ کھلا رہنے دیا تاکہ جو بھی اس دروازے سے باہر جانے کی کوشش کرے اس پہ وار کر دیا جائے۔ رپورٹس کے مطابق مسلح حملہ آور کسی کو بھی یرغمال بنانے کی بجائے زیادہ سے زیادہ افراد کو ہلاک کرنا چاہتے تھے۔ سکول کی پرنسپل طاہرہ قاضی کو بچوں کے سامنے گولیوں سے چھننی کیا گیا اور انہیں اپنی یہ درندگی دیکھنے پہ مجبور کیا۔ حملے کے چند منٹوں بعد SSG کے کمانڈو موقع پر پہنچ گئے، جنہوں نے اپنی جان پر کھیل کر 960 جانیں بچائیں۔ سفاک دہشت گردوں کی اندھا دھند فائرنگ سے 132 بچے شہید ہوئے، جبکہ اساتذہ اور عملے کے 17 افراد نے اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا۔ شہید ہونے والے بچوں کی عمریں 9 سے 18 سال کے درمیان تھیں۔ واقعہ کے دوران ایک دہشت گرد نے خود کو دھماکے سے اڑا دیا، جبکہ 6 مارے گئے۔ اس ثانیہ کے بعد پاکستان نے دہشت گردی کے خلاف جنگ تیز کر دی، جس کے باعث سینکڑوں دہشت گردوں کو کیفر کردار تک پہنچایا گیا اور 90% وزیرستان ان سے پاک ہو گیا۔ واقعہ کے 1 سال بعد 30 نومبر کو آرمی پبلک سکول پشاور حملے کے 4 اہم ملزمان عبداللہ، علی، مجیب الرحمان اور سبیل عرف ججی کو فوجی عدالت نے پھانسی کی سزا سنائی، جس پر صدر اور وزیر اعظم سے ملزمان نے رحم کی اپیل کی۔ ثانیہ کی سنگینی کو مد نظر رکھتے ہوئے صدر مملکت اور وزیر اعظم نے سزا معاف کرنے سے انکار کر دیا، جس پر سابق آرمی جنرل راحیل شریف نے بلیک وارنٹ پر دستخط کیے اور 2 دسمبر کو کوہاٹ جیل میں ملزمان کو پھانسی دے دی گئی۔ دوستو، واضح رہے، یہ حملہ اس روز کیا گیا جب پاکستانی قوم ثانیہ سقوط ڈھاکہ کا غم منا رہی تھی۔ دشمن نے اس دن کا انتخاب کیا جو پہلے ہی غم و الام سے بھرا ہوا ہے۔ متاثرہ اور دکھی والدین کے لیے اس اندھوناک صدمے کو برداشت کرنا بہت مشکل ہے اور وہ کبھی اس دکھ سے باہر نہیں آ سکتے۔ تاہم انہیں فخر ہے کہ ان کے بچے اس ملک کے لیے قربان ہوئے۔ وہ ان سے بچھڑ کر اپنے رب کے پاس چلے گئے ہیں، مگر ان کی قربانی
قوم کبھی بلا نہیں پائے گی۔ میں سلامی پیش کرتا ہوں لہو کی چیختی بوندیں بدن پہ جب بھی پڑتی ہیں تو تم یاد آتے ہو۔ میرے بچوں، میرے پیارے وطن کے پاسبانوں، اس گھڑی تم یاد آتے ہو۔ تمہارے خون کی بوندیں ہمارے دلوں کی دیواروں پہ روشن ہیں۔ یہ چیخوں میں گوندی بوندیں ہمیں پیغام دیتی ہیں کہ دشمن جس قدر شفاق ہو وہ کچھ نہیں ہوتا، کہ دشمن کے ارادے بفری مٹی سے بھر کر کچھ نہیں ہوتے۔ میرے بچوں، تمہاری استقامت نے ہمیں جینا سکھایا ہے۔ ہمارے خون میں گردش کا باعث صرف تم ہی ہو۔ تمہاری عمر تو کم تھی شجاعت کا مگر ثانی نہیں کوئی۔ وہ عمریں پائی ہیں تم نے ابد کی چادریں جن پہ تنی ہیں، اور خوشبو سے معطر ہیں تمہاری مائیں جن کی آنکھ میں ہیں فخر کے آنسو، کہ جن کے دل جدائی میں تڑپتے ہیں مگر وہ صبر کا ایسا سمندر ہیں کہ جن کی وسعتوں کا کوئی اندازہ نہیں ناپاک دشمن کو۔ بہت شکریہ دوستو، مجھے اجازت دیں، اپنا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔